محفوظ بے خودی، پیام مشرق، ظہور عجم اور جاوید نامہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں میں جو شعری اور فکری رویہ موجود ہے وہ اپنے قاری کو بہت متاثر کرتا ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری زمین اور آسمان کے رشتوں سے متشکل ہوئی ہے، اس لیے ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف انسانی جذبوں کی فراوانی ملتی ہے، وہیں روحانی کیفیات بھی ان کی شاعری کا امتیاز ہے۔ فلسفہ و فکر کے اعتبار سے علامہ اقبال کی شاعری خاصی مقبول رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ میں نے ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، عبد القادر بیدل اور ورڈزورتھ سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ مذکورہ مفکرین کی فکری بصیرت سے جو نئی آئینہ سامانی اقبال نے کی ہے، اس سے بھی ان کے تخلیقی رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اس مضمون میں میں نے اقبال کے تخلیقی رویوں کو موضوع بنایا ہے اور اس پس منظر میں وادی کشمیر کی صورت گری کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کا تعلق سرزمین کشمیر سے بہت پرانا تھا، اس لیے کہ ان کے اجداد کشمیری پنڈت تھے۔ کیونکہ کشمیر جو ان کی ذات اور زندگی کا جزو لا ینفک تھا، اس سے ان کی وابستگی کا اظہار ان کی شاعری میں کہیں براہ راست اور کہیں اشاروں میں موجود ہے۔ اس مضمون میں میں نے حتی الامکان ان تمام انسلاخات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن سے اقبال اور کشمیر کا رشتہ واضح ہوتا ہے، اور صرف واضح ہی نہیں ہوتا بلکہ دونوں کے درمیان محبوب کی صورت واضح ہوتی ہے۔ اقبال اور کشمیر کا رشتہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے نہیں کہ کشمیر ارض خداوندی پر جنت نظیر وادی ہے، بلکہ اس لیے کہ اقبال کے اجداد کشمیری الاصل تھے۔ اس لیے اقبال کا کشمیر کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو روحانی تعلق کہا جا سکتا ہے۔ مطالعہ اقبال سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کا ذکر ان کے نزدیک محبوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال نے تنم گلے زخیابان جنت کشمیر کہہ کر اپنے کشمیر الاصل ہونے پر فخر کیا ہے۔ اقبال کے افکار میں بہت کچھ ایسا ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کشمیر سے بہت کچھ لیا ہے، جس کا اظہار ان کی شاعری میں جا بجا اشارتاً نظر بھی آتا ہے۔ جس طرح اقبال کو کشمیر کا ذکر پسند تھا، ٹھیک اسی طرح اہل کشمیر کے لیے بھی ذکر اقبال اسی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اہل کشمیر کے دلوں میں اقبال اور کلام اقبال کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس کا اظہار بہت مشکل ہے۔ اقبال پر جو سب سے پہلے مضمون قلمبند کیا گیا وہ ایک کشمیری ادیب کا ہی مرہون منت ہے۔ اس مضمون کے مصنف محمد الدین فوق تھے، جنہوں نے اپریل 1909 میں ماہنامہ کشمیر میگزین میں سے شائع کیا تھا۔ علامہ اقبال پر اردو زبان میں لکھے جانے سے قبل انگریزی زبان میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس کو نواب ذوالفقار علی خان نے 1922 میں اے وائس فرام دا ایسٹ کے نام سے شائع کیا۔ 1926 میں ایک کتاب اقبال کے عنوان سے مولوی احمد دین نے شائع کی تھی۔ حالانکہ یہ کتاب 1924 میں ہی طبع ہوئی تھی، لیکن بعض مقامات پر اقبال کو اعتراض تھا، اسی لیے اس کی دوبارہ اشاعت 1926 میں ہوئی۔ جگناتھ آزاد نے اقبال اور کشمیر کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اقبال اور کشمیر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ محب کون ہے اور محبوب کون ہے ذرا مشکل سی بات ہے، دونوں طرف یکساں جذبہ محبت نظر آتا ہے۔ جگناتھ آزاد کے اس قول کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یعنی سینہ اقبال میں بھی کشمیر سے محبت کا جذبہ موزن ہے۔ اقبال جب بی اے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے انجمن کشمیر کے اجلاس میں فلاح قوم نامی نظم پڑھی، جس کی ابتدا یہ ہے کہ کیا تھا گردش ایام نے مجھے محزون، کیا تھا گردش ایام نے مجھے محزون، بدن میں جان تھی جیسے قفس میں سیل زبون، چڑھائی فوج علم کی ہوئی تھی کچھ ایسی، علم خوشی کا میرے دل میں ہو گیا تھا نگوں۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا مقالہ مختصر کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں اس پربہار سرزمین کی خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ساقی نامہ کے پہلے بند میں موسم بہار کے حوالے سے جو تصوراتی تصویر کشی کی ہے وہ اردو کی فطری شاعری میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ موسم بہار کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسم بہار خیمہ زن ہو چکا ہے، اور جیسے ہی موسم بہار آیا ہے تو پہاڑ کے دامن میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول اگائے ہیں، جس کو دیکھ کر باغ ہرن کا گمان ہوتا ہے،
اور اس باغ میں گلاب، نرگس، سوسن، لالا اور نسرین کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات پھولوں کی رامائیوں میں کھو کر رہ گئی ہے اور اس منظر سے یہاں کی ساری فضا معطر و منور و مخمور ہو چکی ہے۔ اور یہ موسم بہار صرف فضا میں ہی اثر انداز نہیں ہوا بلکہ پہاڑ، ندیاں اس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ ندیاں خراما خراما روا دوا ہیں، کبھی خوشی سے ان کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے تو کبھی پتھروں میں دھیمے دھیمے سرکتی ہیں، مگر یہ پرپیش راستوں سے گزر کر میدانی علاقے تک پہنچی جاتی ہیں۔ اقبال نے اس جوئے کوہستہ کے ذریعے جہد مسلسل کی تعلیم دی ہے۔ جس طرح جوئے کوہستہ پتھر سے ٹکراتی ہوئی اپنی منزل مقصود کو پا لیتی ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کے حصول کے لیے جہد مسلسل بہت ضروری ہے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار، گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن۔ یہ پورا بند اسی کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اقبال کے آخری مجموعہ کلام ارمغان حجاز کے اوراد بھی ذکر کشمیر سے مہک رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے ارمغان حجاز میں تقریباً 19 نظمیں کشمیر کی نظر کی ہیں۔ 19 نظموں میں تقریباً 7 سے 8 نظمیں ایسی ہیں جس میں کشمیر اور متعلقہ کشمیر کا ذکر براہ راست ملتا ہے۔ باقی نظمیں سلسلے فکر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں اور ان کی نظموں کا مقصود اہل کشمیر کو ان کی قدر و قیمت بتانا، ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگانا ہے۔ ارمغان حجاز کے آخر میں علامہ اقبال نے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کے بیاض کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے اور یہ ساری نظمیں اسی عنوان کے تحت لکھی گئی ہیں۔ وادی لولاب ایک خوبصورت وادی کا نام ہے جس کو رہنائی اور دل آویزی کے اعتبار سے پورے کشمیر کو کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کی منظر کشی کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں: اے وادی لولاب تیری خوبصورتی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تیرے چشموں کا پانی سیماب کی طرح تڑپتا ہوا صاف و شفاف ہے، مرغان شہر تیری فضاؤں میں ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہیں۔ اشعار: پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان شہر تیری فضاؤں میں ہے بےتاب، اے وادی لولاب ہے ساز پہ موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی لولاب۔ اقبال کی تخلیقی رویوں پر جن باتوں کا ذکر میں نے اوپر کیا بلا واسطہ تھی، لیکن ان کے بعض اشعار میں بلا واسطہ بھی کشمیر پر اظہار خیال کیا گیا ہے، جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی نظر میں کشمیر کیسا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے۔ بعض اشعار ایسے ہیں جو آج بھی اپنی معنویت کے اعتبار سے ہماری فکر کو مجوز کرتے ہیں۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، کہہ رہا ہے داستاں بے درد یہ ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غمخان ہے دہقان پیر۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں جہاں کہیں بھی فطرت کی عکاسی کی گئی ہے، وہاں بذات خود کشمیر کا ذکر آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کے پس منظر میں کشمیر کی وادی کا حسن ضرور پوشیدہ نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی فکر میں جو حسن کی کار فرمائی نظر آتی ہے، اس کا اصل محور کشمیر ہی ہے۔ کشمیر کی سرزمین سے اقبال کے روحانی روابط کے یہ بین ثبوت ہیں اور ان کے تخلیقی رویے پر اس سرزمین کے گہرے نقوش بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اقبال کو اس سرزمین سے کتنا شکریہ۔